کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ پہلے پارے کا آخری رکوع پڑھیں گے۔ آج رکوع نمبر 16 آخری، یہ آیت 130 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے، 130 سے 141 یہ آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ومن اور کون، یرغب عن ملۃ ابراہیم، یہ جیسے کل بات ہوئی تھی پریپوزیشنز کا، تو یہ یرغبو تو اردو کا ہی لفظ ہے، راغب نہیں کہتے، رغبت، یہ وہی لفظ ہے، لیکن یہ ان آ جائے تو اس کے معنی الٹ ہو جاتے ہیں، یعنی بیزار ہونا، بے رخی دکھانا، پھرنا، منہ موڑ لینا۔ لیکن اگر یرغبو کے ساتھ الہ آئے تو پھر یہ اردو کا ہی مطلب دیتا ہے، رغبت پیدا ہونا۔ دونوں قرآن میں آئے ہیں، الہ کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی، لیکن یہاں ان کے ساتھ ہے، یعنی جو ملت ابراہیمی سے منہ پھیرے، اس سے بے اعتنائی دکھائے، اس پر عمل نہ کرے تو وہ تو بڑا بے وقوف ہے۔ ومن اور کون، یرغبو پھرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے۔ ملت منہج، دین کو ملت کہتے ہیں عربی میں، دین ابراہیم۔ اللہ سوائے من جو کوئی سفیہہ بے وقوف بنائے ہیں، یہ وہ دوسرے پارے کا آغاز نہیں ہے، سیقول السفہاء، سفہاء وہی لفظ ہے، سفیہہ وہاں بھی ہے کہ بہت جلد سفہاء یہ کہیں گے کہ کنہوں نے ان کا رخ پھیر دیا، وہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں آیت ہے۔ دوسرا پارہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ سفیہہ اسی سے ہے، من جو کوئی سفیہہ بے وقوف بنائے، نفسہ اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، قد، لقد یہ بے شک، بلا شبہ کے معنوں میں آتا ہے، اور اصطفیٰ ہوتا ہے چن لینا، اجتباء بھی یہی ہوتا ہے، دونوں لفظ عربی کے ہیں، دونوں دا گریٹ پروفٹ کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو پوری نسل انسانی میں اللہ نے چنا پیغمبری کے لیے، تو یہ وہی ہے۔ یہ دیکھیں 3 لفظ آ گئے، استفی، نا اور ہو۔ استفی یعنی چن لیا، اس طرح ہی ہے نا، استفی نا ہو، ہاں ایگزیکٹلی یہ نہ آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اللہ نے چنا ہے نا، ہم نے ہو اس کو، اور یہ ضمیر آپ کو پتہ ہے جو سبجیکٹ چل رہا ہوتا ہے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، یعنی ہو اس کو حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے نا، ملت ابراہیم، تو حضرت ابراہیم جد امجد بہت بڑا رتبہ تھا، ہر گروہ ہر فرقہ بڑے ادب احترام تعظیم سے ان کا نام لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو مشرک بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، سارے، ان پہ کوئی خلاف نہیں تھا۔ ہاں ان کے کوئی خلاف نہیں تھا، یہ بالکل یہ ہے، ان کے کوئی خلاف نہیں تھا، تو وہ اہل کتاب مانتے ہیں، اہل کتاب مانتے ہیں، بالکل، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، بے شک چن لیا ہم نے اس کو فی الدنیا، دنیا میں، دیکھیں امامت دی، پیشوائی دی، اتنا نام دیا، اور دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، دنیا اور آخرت، اور کہا کہ دنیا میں تو ہم نے پیشوا اور امام بنایا، آخرت میں ہم انہیں صالحین میں سے اٹھائیں گے، اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ہے، فی الآخرتی، آخرت میں، لمن الصالحین، صالح، نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ ایسا کون ہے جو اپنے آپ کو ابراہیمی دینی کا پابند نہ سمجھے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ تو کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اب آگے ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا کہ دیکھیں جب بھی انہیں کہا گیا اسلم، تو ان کی طرف سے جواب تھا اسلم تو، اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ اکبر۔ یہ آپ دیکھیں فرما برداری کا معراج ہے یہ، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ انہیں آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے، یہی ہے جب ان سے کہا اسلم، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اس بات کے آگے متی بن جاؤ، تو کہا اسلم تو، میں کوئی، اس جب قالا کہا لہو اسے، یعنی حضرت ابراہیم کو کس نے کہا؟ ربہ، اس کے رب نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اسلم، یہ فعل امر ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، تسلیم نہیں ہوتا، سر تسلیم خم کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا کیا مطلب؟ یعنی ہر حکم کے آگے لبیک، یہی ہوتا ہے، ہاں یہی ویسے ایمان کی روح ہے، اسلم بنے، جسے کہتے ہیں مکمل سپردگی، یہ لفظ ہے اللہ کے آگے، ٹوٹل سرنڈر، اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ، اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنی خواہشات، کوئی اس کا عمل دخل نہیں، اے اللہ جو تو نے کہا وہ کریں گے انشاءاللہ، اور جس چیز سے تو منع کرے گا وہ نہیں کرنی، ہم نے باز آ جائیں گے، اسلم۔ تو کہا کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں جب بھی ان سے کہا اسلم، تو جواب کیا ملا؟ قال اسلمت لرب العالمین، تو قالا کہا، یعنی میرے پیغمبر حضرت ابراہیم نے اسلمت، اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسلم کے ساتھ تو لگ گیا، یہ تو آپ کو پورا واقعہ ہے کہ یہ جو تا کے اوپر پیش ہوتا ہے نا جی، یہ میں کا مطلب دیتا ہے، جیسے توکلت علی اللہ، توکل کیا میں نے اللہ نے، میں نے اللہ پر، تو یہ آخر میں جو 4 تا ہے نا، تا پر زبر، یہ یو کے معنوں میں وہ مذکر بن جاتا ہے، زیر ہو تو مؤنث، اور اگر جزم آئے تو وہ مؤنث ہوتا ہے جزم، اور اسی طرح پیش ہے نا میں،
اسلمت، متی بن گیا، فرما بردار بن گیا تیرا، میں فرما بردار ہوں تیرا. اسلمت لرب العالمین، اس ذات کا جو عالموں کا رب ہے، عالم، لرب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے آگے میں نے سر جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا. عالم جہان کو کہتے ہیں نا. کتنے جہان ہیں دیکھیں، بر کا اپنا ایک جہان ہے، باہر کا اپنا جہان ہے، فلک کا اپنا ایک جہان ہے، فلکیات. کیا کیا مخلوقات ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہمارے علم میں بھی نہ ہو. سارے عالم ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، خلا میں، ان سب کا رب ایک ہے. اللہ اکبر، یہی توحید ہے. وَوَسَّع، یہ لفظ وصیت سے ہی ہے. وصیت، یہ دیکھیں ویسے تو وصیت ہم جس معنوں میں لیتے ہیں کہ کوئی ایٹ دا ڈپارٹنگ ٹائم کوئی ایڈوائز کر گیا، جی اس نے وصیت کر دی تھی. عربی میں اس کا مطلب مختلف ہے، یعنی تاکیداً حکم، اس کو یہ وصیت کہا جاتا ہے. تو وَوَسَّع، تاکید کی، بیہا، اسی کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ہے نا جی. اللہ اکبر. لیکن یہاں پر بھی بنی ہی الگ ہے اور یعقوب الگ ہیں. اگرچہ اگر دیکھا جائے تو حضرت یعقوب بھی بیٹوں میں ہی آ گئے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے نا. تو یہاں پر الگ سے ذکر اس لیے ہے کیونکہ مین موضوع جو ہے وہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے. انہی کا ہم نے جو 4 شیٹ پورے پارے میں پڑھی، پارہ ختم ہونے والا ہے نا، تو وہ بنی اسرائیل کیا ہے، وہ اولاد یعقوب ہی تو ہے. تو اس لیے خاص طور پر ذکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، تو 12 بیٹوں سے جو نسل بنی اسرائیل. اچھا، آگے وصیت فرما دی، یعنی تاکید کی. بیٹوں کو کیا تاکید کی؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یار بہت بڑی یہ ایڈوائز ہے، وصیت ہے کہ بس دین اسلام پر ڈٹے رہنا، اور موت جو ہے وہ اسی حال میں آنی چاہیے. تو موت کا تو وقت کا تو کوئی پتہ نہیں نا. تو اس کا مطلب ہے اسلام سے کبھی بھی دائیں بائیں نہیں ہونا، 1 انچ بھی. عین اسی وقت موت آ جائے، پوری زندگی اسلام پر گزاری ہے نا جی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اکبر، کیا خوبصورت ایڈوائز ہے. کہا یا بنیا، اے میرے بیٹوں. یا متکلم ہو گیا نا، ابن سے ہے نا، یہ ابن بیٹے کو کہتے ہیں نا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. ہاں، پہلے تو دیکھیں یہ بتایا کہ جس دین پر تم ہو نا، دین اسلام معمولی نہیں ہے، اللہ نے چنا ہے. اللہ المائٹی جو پوری یونیورس کا مالک ہے، یہ اس کا چنا ہوا دین ہے. تو کتنا عظیم دین ہوگا، کسی اور کا تو نہیں. تو کہا بس اس دین پہ رہنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، یہ وہی ہے جو اوپر پڑھا تھا بھی، اصطفیناہ، چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین. اوبویسلی یہ دین ابراہیم، ملت ابراہیم، تمام انبیاء کا دین اسلامی رہا ہے. ہاں، قرآن نے بھی یہی کہا ہے. تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. سورہ اعراف میں پڑھیں، ہر رکوع اسی آیت سے شروع ہوتا ہے. یہ تھا توحید کا. اچھا، تو فرمایا کہ دین، فلا تموتن، فلا پس نہیں، تموتن. اچھا یہ دیکھیں اس میں ایمفاسس ہے،
یہ نون پشت، یہ لفظ تو موت میت سے ہے نا، تموتن موت میت، تو تا مضارع کی علامت ہے، لیکن اس میں ہے ہرگز تم نہ مرنا، تاکید ہے، نون یہ نون ثقیلہ کہتے ہیں، شد والا نون ہے نا، الا سوائے وانتم، کہ تم اس حال میں ہو مسلمون، فرما بردار ہو، اللہ کا متی فرما بردار۔ تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو ہے نا وہ یہی تاکید کی کہ میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، اس لیے مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، مرتے دم تک، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اچھا، اب آگے یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ تم کیا موجود تھے ان کی موت کے وقت؟ اچھا، تو فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ام کیا، کنتم کانا یکونو سے تھے تم، شہداء شاہد، حاضر موجود گواہ، اذ جب، حضرا حاضر ہوئی، یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ جب، قالا اس نے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کن سے کہا؟ لبنی ہی، اپنے بیٹوں سے، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، یہ سوال کیا بیٹوں سے، پوچھا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، لیکن بعد کے بعد یا متکلم لگ گیا، میرے بعد۔ اچھا، بیک وقت تمام بیٹوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا؟ ما تعبدون من بعدی کا، قالو، دیکھیں واو الف جمع ہے نا، سب نے کہا نعبد الہ کا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا، ہاں تمہارے، کا آ گیا نا جی، الہ کے ساتھ کا آ گیا، آپ کے معبود کی، اور وہ الہ آبائی کا، اور معبود جو آپ کے باپ دادا ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں آگے آبائیکا کی وضاحت کر دی، یہ جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ سارے باپ دادا ہی تو تھے نا، حضرت یعقوب کے دادا اور اسحاق والد ہو گئے، تو یہ جو آگے تین ہیں نا، یہ آبائیکا کی ہی وضاحت ہیں، کن کے الہ کی عبادت کریں گے؟ جو حضرت ابراہیم، اللہ اکبر، جو حنیف تھے، یکسو تھے، توحید کے علمبردار تھے، وہ اسماعیلہ، اللہ اکبر، ہیں ان کے بیٹے جن کے ساتھ یرفع القواعد، بنیادیں کھڑی کی تھی حضرت کعبہ بیت اللہ کی، وہ اسحاقہ، یہ ان کے بیٹے، ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق ہیں، الہ واحدہ۔ آگے پھر وضاحت کر دی کہ ان سب کا الہ جو ہے ایک تھا، اور وہ اللہ کی ذات، الہ واحدہ، ایک معبود، ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ اور ہم، لَهُ مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، پھر ان کے ایک بیٹے اسحاق کا ذکر آیا، دوسرے بیٹے اسماعیل کا ذکر آیا، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا ذکر بھی آ گیا، تو یہ ایک گروہ، ایک امت بن گئی۔ تو کہا یہ بڑے صالح لوگ تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے ہاں بڑے
جو ہے پسندیدہ، لیکن وہ چلے گئے۔ یہ کہا اس لیے کہ بار بار اپنا تعلق ان سے جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے طریقے پر نہیں چلنا، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، بس یہ کہتے رہنا ہم ان کی اولاد میں سے، ہم انبیاء کی اولاد میں سے۔ تو یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے، کہا 134 میں ہاں کہ یہ سب صالحین تھے، بہت نیک لوگ تھے، لیکن ایک امت تھی گزر گئی، اپنے وقت پر آئے، کیونکہ ہر انسان فانی ہے، وہ پیغمبر ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، چنا ہوا ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، تو چلے گئے وہ اپنا وقت گزار کر۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر۔ کہا تلک امۃ، یہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، ایک لوگ تھے، قد خلت، چلے گئے، چلے گئے، قد خلت، بلا شبہ وہ امت گزر گئی۔ یہ دیکھیں تا پر مؤنث آیا، کیوں آیا؟ وہ امتن کی وجہ سے آیا، گولتا ہے نا، ایک امت، ظاہر ہے یہ لوگ تھے تو گزر گئے۔ لہا ما کسبت، لیکن دیکھیں یہ مؤنث کی ضمیر ہا آ گئی نا، لہا، اور پھر کسبہ کے ساتھ تا مؤنث کا آ گیا، تا پر جزم، کسبت، یعنی یہ امت، یہ گروہ جو بھی انہوں نے صالح اعمال کیے، دعوت و تبلیغ کی، اللہ کے واحد نام کا علم بلند کیا، سب نیک کام تھے، لیکن لہا ما کسبت، یہ جتنے کام کیے اس کا فائدہ یہ انہی کو پہنچے گا۔ لہا، اس کے لیے ہے، ماں جو اس نے کمایا۔ آگے دیکھیں کتنی خوبصورت بات، کہا کہ صرف حوالہ دینے سے، ریفرنس دینے سے، نسب جوڑنے سے بات نہیں بنے گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم سے تو یہ پوچھنا تم نے کیا کیا، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت پوچھنے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسبتم، تم نے کمایا، کسبہ کے ساتھ تم آ گیا، اور کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، خواہ انہوں نے اچھے کام کیے ہوں یا جیسے بھی کیے ہوں، تم سے اس کی نہ پوچھ گچھ ہوگی، نہ جواب دہی ہوگی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ولا، اور نہیں، تسألون، سآلہ سے ہے سوال، تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا، اما، دو لفظ ہیں، ان اور ماں، ہے نا جی، ان اور ماں ملا کر، عربی میں یہی ہے، لفظ جوڑ جوڑ کر لکھے ہوتے ہیں نا، ان اور ماں ہے نا، تو یہ اماں بن گیا، یہ جزم ہے نا، یہ گر جائے گا تو اماں، ان کا مطلب سے، اور ماں جو، اس بارے میں سے جو انہوں نے یعملون جو ہے نا، وہ عمل سے ہے، جو وہ عمل کرتے رہے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا نا جی۔ اللہ اکبر۔ سر اگر اسی جی سر، جی سر، آیت پہ اگر عمل ہو جائے، ہاں مسلمان کر لیں، ہاں تو کم از کم جو بہت بڑے دو فتنے ہیں، شیعہ سنی والا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں، بہت خوبصورت بات کہی۔ دیکھیں ہمیں قرآن کو اسی نقطہ نظر سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو ہاں ہم وہی والے اور یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، اللہ نے کہا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تمہارے اپنے کرتوت اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا واضح حکم ہے، واضح۔ جی سر، کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بیٹا زندہ رہنے نہیں دیا، کہا کہ لوگ لا محالہ زیادہ 99% وہ شک میں نہ پڑے، ہاں یہ چیز ہے، نسل نہ چلے۔ ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء صالحین کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو کچھ اس نے کمایا اسے ملے گا، جو تم کماؤ گے تمہیں ملے گا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے اعمال کیسے تھے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہم نے آیت 130 سے
134 تک پڑھا ہے نا جی. چلیے یہ 5 آیات کا تھوڑا سا یہ ہنٹس لکھتا ہوں، پھر تھوڑا سی اس پر بات ہوتی ہے. آج شاید یہی آیات ہو سکیں گی. 130 سے ورنہ شروع ہے. فرمایا احمق ہی دین ابراہیمی سے روگردانی کرے گا. اچھا 131 میں فرمایا کہ ابراہیم کی تعریف کی کہ یہ وہ تھے جب بھی ان سے کہا اسلم، جواب ملا اسلم تو، نو ایف اینڈ بٹ، نو کوئی سوال. اللہ اکبر. اچھا 132 میں بہت بڑی ایڈوائس جو کہ حضرت ابراہیم نے بھی دی اور حضرت یعقوب نے بھی، اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا مرتے دم تک مسلمان رہنا. بہت بڑی بات ہے یہ، میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں، مرتے دم تک تم مسلمان رہنا. کتنا بھی بڑا لالچ، کوئی ایسی بات تمہیں راہ راست سے بھٹکانے نہ پائے، ہے نا جی. اچھا یہ 133 میں یہ کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت موجود تھے، کہ موت کے وقت موجود تھے تم. جو تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے یہودی یا نصرانی بننے کے لیے کہا تھا، یہ اس مناسبت سے ہے. یہ کہتے تھے نا کونوا ہودن او نصارا، ہے تو کہا کہ انہوں نے چلتے وقت یہ کہا تھا جیسے تم موجود تھے. جو تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے یہودی یا نصرانی بننے کے لیے کہا تھا، انہوں نے یہودی یا نصارا بننے کے لیے ہدایت کی تھی، کہا تھا بننے کے لیے کہا تھا. آج آخری آیت جو 134 ہم نے پڑھی ہے، اس میں فرمایا کہ اسلاف تو آپ سمجھتے ہیں نا، پہلے لوگ سلف، پہلے لوگ تھی ایک جماعت ہے چلے گئے، ایک جماعت تھی جو گزر گئے انبیاء کی، ایک جماعت تھی جو اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس چلے گئے، جو گزر گئی. یہ دیکھیں جیسا کہ یہ سید صاحب نے فرمایا، یہ اتنی اہم ہے کہ ایگزیکٹ یہی آیت جو ہے یہ دوبارہ آئی ہے. پہلے پارے کی آخری آیت یہی ہے. یہ اتنی اہم ہے کہ لا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اتنا بڑا پیغام ہے اس میں. آخری آیت ایگزیکٹ یہی ہے، یعنی 134 آیت جو ہے دس از ایگزیکٹلی دا سیم 141. اہمیت کی بنا پر اس کی امپورٹنس جو ہے وہ 2 دفعہ ہے نا جی. اللہ اکبر.
जो 132 है जी 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 सर जी, हे काट दे जी। एक मिनट एक मिनट। ये रूह गर्दानी जो है ना, इसमें हे जायद है, हे काट दो। अच्छा जी। अहमक ही दीन इब्राहिम से रूह गर्दानी। रूह होती है, रूह नहीं होता, हैं? हे नहीं होना चाहिए। रूह गर्दन अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा जी बेहतर बेहतर जी हाँ। अच्छा हाँ, रूह गर्दानी यानी बेतनाई उसको है। रूह मीन चेहरा। हाँ चेहरा, रूह मीन्स, हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ नहीं नहीं, उसमें हे नहीं होती, हाँ ठीक है। रूह गर्दानी मीन्स यानी बेतनाई दिखाना, उस पर तवज्जो ना देना, उससे मुंह फेर लेना, इस अंदाज में लिखा था। ठीक है ठीक है। अच्छा और कुछ फरमा रहे थे आप? मैंने कहा था कि हज़रत इस्लाम ने अपने बेटों से कहा कि मरते दम तक मुसलमान रहना, उन्होंने कितना अमल किया इस पे सब ने? सब जब मरे या फौत हो गए, सारे मुसलमान होकर मरे, कैसे मरे? हाँ हाँ, हालत इस्लाम में ही, हाँ ये उनकी एडवाइस थी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जो है ना। लेकिन जैसे उन्होंने काम किए थे कि अपने भाई को कुएं में डाला था, और ये काम उस मुसलमानों वाले को थे। हमें भी तो सर, हमें भी तो यही हुक्म है कि मुसलमान बनना, लेकिन जितने हैं हम